کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پوپ فرانسس پچھلے کچھ مہینوں سے پھیپھڑوں کی بیماری اور نمونیا میں مبتلا تھے۔ پوپ فرانسس رومن کیتھولک چرچ کے پہلے لاطینی امریکی رہنما تھے۔ پوپ فرانسس کی قیادت میں چرچ میں اصلاحات ہوئیں۔ پوپ دنیا بھر میں امن، رواداری اور مساوات کے سفیر بنے۔ آخری بار ایسٹر پر عوام کے سامنے آئے۔ غزہ جنگ سمیت تمام تنازعات ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ آخری پیغام میں بین المذاہب ہم آہنگی پر زور دیا۔ پوپ کی روم کے سینٹ میری قبرستان میں تدفین کی جائے گی۔ اگلے 15 سے 20 روز میں نئے پوپ کا انتخاب ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم کا پوپ فرانسس کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ پوپ فرانسس امن اور انصاف کی ایک توانا آواز تھے۔ دنیا میں امن، کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی کاوشیں یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے، پوپ فرانسس بین المذاہب ہم آہنگی، امن، انسانیت کے فروغ کے علم بردار تھے۔ ان کا طرز عمل تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دریائے سندھ پر نئی نہروں کا تنازع حل کرنے کا مشن۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کا نہروں پر مشاورت بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن سے رابطہ۔ نہروں سمیت تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے کی یقین دہانی۔ کہا، کسی صوبے کا پانی دوسرے صوبے کو منتقل نہیں کر رہے، کسی صوبے کی حق تلفی ممکن نہیں، تحفظات دور کریں گے۔ کینال منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج۔ خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا جاری۔ 4 روز سے سندھ اور پنجاب کے درمیان ٹریفک معطل۔ سکھر اور نوشہر و فیروز میں بھی احتجاج کے باعث ٹریفک معطل۔ کندکوٹ، ٹنڈو الہیار میں بھی دھرنے جاری۔ کراچی میں بھی متنازع کینال کے خلاف وکلا کا دھرنا۔ GAUI فے نے بھی کینالز کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مختلف شہروں میں جلسوں اور سندھ پنجاب بارڈر بلاک کرنے کا فیصلہ۔ حالیہ بارشوں کے بعد پانی کی دستیابی میں بہتری۔ ارسا نے صوبوں کو پانی کی فراہمی بڑھا دی۔ پنجاب کو پانی کی فراہمی 64,800 کیوسک کر دی گئی۔ سندھ کا حصہ بڑھا کر 45,000 کیوسک کر دیا گیا۔ بلوچستان کو 500، KP کو 1900 کیوسک کی فراہمی۔ خریف کے لیے پانی کی کمی کا تخمینہ 27% پر آ گیا۔ خیبر پختونخوا کے 2 مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 خوارج جہنم واسے۔ ISPR کے مطابق 20 اور 21 اپریل کی درمیانی شب جھڑپ ہوئی۔ رزمک میں آپریشن کے دوران 5 خارجی دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں خارجیوں کا سرغنہ ذبیح اللہ مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد فورسز اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا مجلس اتحاد امت کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دینے کا اعلان۔ کہا، 27 اپریل کو مینار پاکستان پر بہت بڑا جلسہ اور مظاہرہ ہوگا۔ مذہبی جماعتیں جلسے میں شرکت کریں گی۔ GAUI سربراہ کی حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، 26 آئینی ترمیم آئیڈیل نہیں، قابل قبول ہیں۔ PTI سے شدید اختلافات رہے، ان سے دشمنی نہیں، مشترکہ معاملات پر مشاورت کریں گے۔ جماعت اسلامی کی ملک میں فوری نئے انتخابات کرانے کی مخالفت، فارم 45 کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم نے کہا کہ اتفاقی رائے سے الیکشن کمیشن بنا کر انتخابات کرائے جائیں۔ 26 آئینی ترمیم پر ہماری مولانا سے الگ رائے ہے۔ دونوں جماعتیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں گی۔ جن مسائل پر مشترکہ قدم اٹھا سکتے ہیں انہی پر دیکھا جائے گا۔ The Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar, to sign the MOU between the Ministry of Culture of the UAE and the Culture Division of Pakistan. پاکستان اور UAE کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔
متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال، اسحاق ڈار سے اظہار تشکر، شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کا پاکستان کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا عزم، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کا اعلان، اسحاق ڈار کا معزز مہمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات، وزیر اعظم کا اقتصادی روابط پر مبنی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ، مختلف شعبوں میں UAE کی مسلسل حمایت کی تعریف، دو طرفہ تعاون کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ جولائی 2024 سے مارچ 2025 کے دوران ٹیکسٹائل برآمدات میں 9.38% اضافہ، وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکسٹائل انڈسٹری اور نجی شعبے کو خراج تحسین، اہم سنگ میل عبور کرنا حکومتی معاشی پالیسی کی درست سمت کا ثبوت قرار، عالمی منڈیوں میں مصنوعات کی مانگ میں اضافہ خوش آئند ہے۔ As I said in the meeting we had, our relations is based on mutual respect and also common drive to work together in many sectors such as trade, investment, education and defense. پاکستان روانڈا کی مصنوعات کے لیے پرکشش منڈی ہے، عالمی فورمز پر دونوں ملکوں کا موقف ایک ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی روانڈا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، مہمان وزیر خارجہ کا دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے کی خواہش کا اظہار، ٹیکسٹائل اور چاول کی خریداری میں دلچسپی، دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری سمیت دیگر مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز، 1067 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,18,383 پوائنٹس پر بند، سونے کی قیمت میں 8,100 روپے کا بڑا اضافہ، ایک تولہ سونا 3,57,800 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام حج کانفرنس، ضابطہ اخلاق جاری، دوران حج سیاسی سرگرمیوں سے گریز کی اپیل، وفاقی وزیر سردار یوسف نے کہا کہ 67,000 رہ جانے والے عازمین حج کے لیے کوششیں جاری ہیں، جن کی وجہ سے یہ عازمین رہ گئے انہیں سزا ضرور ملے گی۔ علامہ طاہر اشرفی بولے سعودی حکومت کے قوانین پر عمل کیا جائے۔ فوجی املاک پر حملے کرنے والوں کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جا سکتے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آئینی بینچ بننے سے مقدمات کے فیصلے جلد ہو رہے ہیں، 26ویں ترمیم کے بعد کسی ترمیم کی ضرورت نہیں، ضرورت پڑنے پر ترمیم کا فیصلہ اتحادی جماعتیں مل کر کریں گی۔ حیثیت اپوزیشن لیڈر مجھ پہ بھی بسکٹ چوری تک کے وہ کیس بنائے گئے ہیں، مجھ پر بسکٹ چوری تک کے مقدمات بنائے گئے، بانی سمیت گرفتار قیادت سیاسی قیدی ہیں، انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ ہی کھٹکھٹائیں گے۔ PTI رہنما عمر ایوب نے کہا حکمران ریاست کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ درست نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مدارس کی گرانٹ 30 ملین سے بڑھا کر 100 ملین روپے کر دی، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں مدارس کی گرانٹ میں اضافے کی منظوری، صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا مدارس کے طلبہ ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ That as Acting Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. honestly to the best of my ability and faithfully. جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا، جسٹس منیب اختر نے جسٹس منصور علی شاہ سے حلف لیا۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے 1 ہفتے کے دورہ چین پر ہیں۔ کراچی میں سورج قہر ڈھانے لگا، آج بھی پارہ 42 ڈگری تک جا پہنچا۔ شہر میں 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی، درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ متوقع۔ رات کے وقت بھی گرمی کا اثر برقرار رہنے کی توقع۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری آج بھی مشعل راہ۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم وفات آج منایا گیا۔ لاہور میں وفاقی وزیر احسن اقبال کی مزار اقبال پر حاضری، صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت، پیغام اقبال پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور۔